الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکوفزسٹ، لائف کوچ، گائیڈ، مینٹور، کاؤنسلر، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج ایک بڑے اہم موضوع کی طرف ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ پہلے کی طرح آپ اس کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ جتنے لوگوں تک زیادہ پہنچے گا وہ اس میں آپ کو بھی اس میں آپ ثواب کا حصہ ملے گا، اور یہی میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ اور یہ بڑا اہم موضوع ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ پہ، چونکہ بیسیکلی میں استاد ہوں اور میں نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے اور پریزنٹ بھی کیا ہے، اور الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی 5ویں نسل جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہے اور بڑی اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہی ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی خامی تھی، اس لیے ویڈیو کو میں نے بنایا ہے، جس میں اکثر ٹیچر جو پھنستے ہیں۔ نام اس کا میں نے رکھا ہے فیزز اینڈ سٹیجز آف اسٹوڈنٹ ٹیچر ڈیولپمنٹ یا اسٹوڈنٹ ٹیچر لرننگ۔ طریقہ میرا وہی ہوگا کہ پہلے میں بریف انٹرو دوں گا، اس کے بعد اس کے ریویو کے بعد جہاں جہاں جس سلائڈ میں زیادہ ضرورت ہوگی وہاں روک کے اس پہ بات کریں گے یا بحث کریں گے، جہاں کہیں کو فارمولہ بتانا ہوا اس پہ میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ یہ سلائڈ آپ کے سامنے ہے، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلائڈ میں بتایا گیا کہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، آپ کو دی گئی ہے، اور آپ کو اگر اپنے مقصد کا کام جو ہے وہ مل جاتا ہے تو اس کو آبادی کی طرح دیکھیں، اور جو بھی آپ کو موقع ملتا ہے میکسیمم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو سب سے اہم چیز آئے گی، ایک سروے کیا گیا، اس میں یہ 9 چیزیں جو تھیں جس میں ٹیچر ناکام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کامیابی ہونے کے لیے جو 2 ماڈل ہیں وہ اصل چیز ہے، اور کلاس میں آپ کو یا ٹیچر میں آپ کو کس قسم کے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ 9 قسم کے پرابلم یا ایشو چیلنجز آتے ہیں ٹیچر کو عام طور پہ، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ لٹریچر میں چونکہ یہ چیزیں لکھی ہیں اس لیے میں اس کو اسی تک کنفائن رکھوں گا۔ اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوگی، اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں کروں گا۔ تو اس میں یہ 9 پوائنٹ جو اس میں پہلا ہے کہ کلاس روم میں اکثر ٹیچر جو ہے وہ ڈسپلن نہیں قائم کر پاتے، رکھ نہیں پاتے۔ اس کو ہم کلاس مینجمنٹ کہتے ہیں، اس پہ میری ویڈیو الگ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا جو چیلنج کلاسز ٹیچر کو ہوتا ہے کلاسز میں، وہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ان کا انسپریشن لیول بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کی اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کو ٹیچنگ میتھڈ کا اتنا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ تیسری جو ریزن سامنے آتی ہے وہ ہے کہ آپ انڈیویجول ڈفرینسز، جس کی ڈفرینسز کو میں ڈائیورسٹی کی شکل میں بات کروں گا، اور یہی اصل چیز ہوگی ہماری انہوں ماڈل کی، اس گراف کی، جس میں وضاحت کروں گا۔ اور ڈائیورسٹی کو ریکٹیفائی نہیں کر پاتے، اور چونکہ ہر بندہ یونیک ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا لرننگ اور ڈیولپمنٹ کا انداز ہوتا ہے۔ ٹیچر کو ان چیزوں پہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، لیکن اکثر نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ ہے پیرنٹ ریلیشن شپ، کہ ان کے والدین سے ان ٹچ نہیں رہتے، تاکہ یہ چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان میں ان کو بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ ان کی پروفیشنسی یا ایفیشنسی بہتر ہو۔ 5واں ہے پلاننگ کلاس ورک، جو اکثر ٹریننگ میں لوگ کرواتے ہیں، جس کو ہم لیسن پلاننگ کہتے ہیں، لیکن وہ بھی کاغذوں کی حد تک رہتا ہے، نہ کوئی پلاننگ کرتا، نہ کرواتا، نہ کوئی امپلیمنٹ کرتا ہے۔ سوائے چند استادوں کے جو اچھے استاد گنے جاتے ہیں وہ آٹومیٹکلی چیزیں کرتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہے۔ 6 نمبر پہ ایویلیویشن اسٹوڈنٹ ورک، اسٹوڈنٹ کو جو آپ کام دیتے ہیں، نہ آپ کام دیتے ہیں اس کو سیریس لیتے ہیں، نہ آپ ان کو ایویلیویٹ اور اسیس کرتے وقت دیتے ہیں۔ اس کو چاہیے اس کے کرٹیکل ریویو کریں، انالیسس کریں، اور اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ بتائیں، سمجھائیں، تاکہ ان کا سوٹ انالیسس ہو، ان کو لڑنے کا موقع ملے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کو مارک نہیں ہو پاتی۔ 7ویں نمبر پہ انسفیشینٹ مٹیریل اینڈ سپلائی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امپراپر یوز آف ٹیکنالوجی، یعنی اے وی ایڈس، یا تو کرتے نہیں، آپ کرتے ہیں تو آپ کو ان کا ایسے استعمال آتا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کے جو آنر چیزیں ہیں وہ نہیں جا پاتے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے پرسنل پرابلم جو ہیں، آپ اسٹوڈنٹ کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں کاز اینڈ افیکٹ تھوڑی نہیں لگاتے، کہ سیلف فلفلنگ تھوڑی لگا لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے یا کوئی ایسا کام جو آپ نے دیا تھا نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو ٹریس آؤٹ کریں تو اس میں اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور نائس چیلنج جو سب سے بڑا ہمیں نظر پیش آتا ہے وہ ہے ریلیشن شپ ود کولیگز، کہ آپ آپس میں بھی آپ کی نہیں بنتی، جس میں آپ سٹریس اور ٹینشن میں رہتے ہیں، کنفلکٹس جنم لیتی ہیں، جس سے آپ کی پروفیشنسی اور پرفارمنس بڑے برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ آگے وہ 12 ہفتے کا ٹائم ہے جو آگے میں سلائڈ آئے گی اس پہ میں بات کروں گا،
اور 3 فیز ہیں اس میں لرننگ میں یا ڈیولپمنٹ میں. یہ ویک 1 to 4 جو ہے وہ فیز 1 ہے، ویک 5 to 8 جو ہے فیز 2 ہے، ویک 9 to 12 جو فیز 3 ہے. اس کی آگے میں وضاحت کرتا ہوں. یہ آگے آیا ہے گراف، یہ بہت امپورٹنٹ گراف ہے، اور یہ اس میں 12 ویک جو ہے ان کا فیز 1 فیز 2 فیز 3 کا بھی ذکر ہے. اور یہی وہ ٹاپک موضوع ہے میرا، فیزز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ یا فیزز آف ڈیولپمنٹ. اس کو ذرا غور سے سنیے گا جب ہم باتیں کرنے لگا ہوں. پہلی اسٹیج جو یہاں سلائڈ میں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینٹیسپیشن، اور اس کو سادہ لفظ میں اگر میں بیان کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹسفیکشن. اسٹوڈنٹ کلاس میں جب آتا ہے تو وہ ایک امید لے کے آتا ہے کہ ٹیچر ہمیں جو ہے بہت اچھا پڑھائے گا اور اس سے میری تسلی ہوگی. اس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں می ہیپی، کہ میں بڑی خوشی سے کلاس میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیج 1، کیونکہ اسٹیجز کا میں نے اس پہ ذکر کیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو گراف نیچے کو جانا شروع ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے سروائیول. سروائیول کا مطلب ہوتا ہے ڈینائل یا نو ناٹ ریلیونٹ. بعض دفعہ ٹیچر پر پٹری سے اتر جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ یہیں سے جو ہے وہ گیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہم نے توقع کی تھی، کیا اپنی تمنا تھی، کیا سامنے آیا ہے. یہ توقع پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اور یہ ٹیچر شاید جو ہے ہمیں اس کام کو پورا نہ کر پائے جو ہم چاہ رہے ہیں. اس سے آپ نیچے آئیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈس الوژنمنٹ. یہ بالکل اس کا جو ہے کھائی ہے اس گراف کی، اور یہ بیسیکلی ہوتی ہے رزسٹیو اسٹیج. کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو نو آئیڈیا، مجھے نہیں پتہ ٹیچر کیا کہہ رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، حالانکہ آیا تو کسی اور کام کے لیے تھا. اس کے فوراً بعد گراف اوپر اٹھتا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے ریجوینیشن. ریجوینیشن کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلوریشن یا ایکسپلینیشن یا ایفیشنسی یا پروفیشنسی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے گڈ تھنک ورک فار می. چلو میں سوچتا ہوں شاید اس میں کوئی میرے کام کی بات آ جائے، اور یہ اس کو ہے جو اسٹیج 4 ہے. اس کے بعد اوپر جائیں تھوڑا سا تو وہاں لکھا ہوا ہے ریفلیکشن. اس کو ہم ہوپ اسٹیج بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو ریفلیکشن اسٹیج جو اس لیے کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بھی ریفلیکٹ کر پاتا، ٹیچر ریفلیکٹ نہیں کر پاتا، اسٹوڈنٹ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھ پاتا، دونوں طرف ریفلیکشن نہیں ہوتی. ریفلیکشن کی جگہ ریفلیکشن ہو جاتی ہے. اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں ہاؤ آئی میک دس ٹو ورک فار می. میں کیسے یہ ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کو میں کیسے اپنی توقعات کو پورا اتروں یا اتارنے کی کوشش کروں. اور لاسٹ پہ اینڈ پہ پھر آگے اسٹیج جو ہے وہ ہے اینٹیسپیشن. تو یہ پہلے بھی سٹارٹ میں اینٹیسپیشن تھا، یہ بھی اینٹیسپیشن ہے، لیکن یہ اینٹیسپیشن جو ہے یہ کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کی شکل میں ہے، اور یہ پہلے سے مختلف ہے. اب اس میں جو میں نے باتیں کی ہیں 6 اسٹیجز ہیں. اس میں جو اصل ہم نے بات کی 6 اسٹیجز ہیں اور 3 فیزز ہیں. اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے، یہ ایک میری اور پریزنٹیشن تھی بہت اچھی جو آن ایئر گئی ہے، وہ تھی ہاؤ ٹو کنورٹ یور ویفم ٹیکنیک انٹو ایفم ٹیکنیک. یہ ایبریویشنز ہیں. ویفم کا مطلب ہوتا ہے واٹ از امپورٹنٹ ان اٹ فار می، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں میرے کام کی کون سی چیز ہے. اور جب وہ لیکچر ختم ہو جائے تو اسٹوڈنٹ اگر یہ کہتا ہے کہ ایفم ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ از این امپورٹنٹ فار می، کہ جو کچھ کہا گیا ہے میں یہی توقع کرتا تھا اور یہی میرے لیے کافی ہے، تو پھر تو جو ابھی میں نے بات کی تھی لرننگ بھی ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ہے ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہوا ہے اور ٹیچر کامیاب بھی ہوا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا تو ٹیچر ناکام ہوا ہے. اس کا سادہ ٹیسٹ یہ ہے کہ جب جو اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیچر پڑھانے آئے اس وقت اسٹوڈنٹ کا ٹینشن لیول، جب وہ پڑھا کے جائے اس وقت ٹینشن لیول دیکھا جائے. تو جب آؤٹ ٹیک ہے اس میں ٹینشن لیول اسٹوڈنٹ کا کم ہوا ہے تو جو پڑھا کے گیا وہ ٹیچر تھا، اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ ٹیچر نہیں ہے. اس میں جو اصل آپ نے چیز دیکھنی ہے، اس گراف کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کو اگر الٹا کریں گے تو یہ بنتی ہے گاشین ڈسٹریبیوشن کرو. اور گاشین ڈسٹریبیوشن کرو اسٹارٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں رینڈمنیس اور ڈائیورسٹی جو ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے. تو اس میں جو آپ نے چیزیں دیکھنی ہے، اب میں جو بات کروں گا اس کے غور سے سننا ہے. پہلی اور چھٹی اسٹیج جو ہے ایٹ پار ہے، بالکل آمنے سامنے ہے. یعنی اسٹارٹ اگر آپ نے سیٹسفیکشن سے لیا ہے تو اینڈ بھی سیٹسفیکشن سے ہونا چاہیے. پھر ویفم جو ہے ایفم میں کنورٹ ہوگی. اس کے بعد دوسری اسٹیج جو ہے جو سروائیول کی میں نے بات کی تھی اور ڈینائل کی بات کی تھی، اس کے بالکل اینڈ پہ ہے ہوپ. کہ آپ نے جب آپ نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو طالب علموں کو یہ امید ہونی چاہیے کہ یہ اوپر بھی لے کے جائے گا ہمیں. تو یہ 2 اور 5 جو ہیں یہ آگے ایٹ پار ہیں. اس کے بعد نیچے جو کھائی میں اسٹیج گری ہوئی ہے ڈسلوژنمنٹ جس کی میں نے بات کی تھی، اس کے فوراً آگے ہے
ریجوینیشن، جس کو میں نے ایکسپلوریشن کی بات کی تھی، کہ جیسے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ملامت پیش کریں یا اسٹوڈنٹ کو خطرہ ہو کہ یہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، اسی وقت آپ اپنی ایکسپرٹی جو ہے وہ شو کرنا شروع کر دیں. تو یہ دونوں اسٹیجز ایٹ پار ہیں. تو یہ 6 اسٹیجز ہیں اور 6 میں 1:1 ریشو ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کی ہے وہ ہوئی ہے، ادروائز ایسا نہیں ہوا، اور بدنصیبی سے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے ہماری جو لرننگ ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، نہ اسٹوڈنٹ کے اپنے کام کی، نہ ان کے گھر کی، نہ جو ہے وہ ہمارے ملک کی بدنصیبی سے تعلیم جو ہے یہ کاروبار بن کے رہ گیا ہے، اور کاروبار سے صرف کمائی ہوتی ہے، لرننگ نہیں ہوتی. کسی دور میں یہ کوٹیشن تھی کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اب یہ کوٹیشن ٹوٹلی جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اٹ شوڈ بی پریکٹس میکس ناٹ اے مین پرفیکٹ بٹ ایکسپرٹ اینڈ ایفیشینٹ پرسن. لیکن سب سے بہتر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پریکٹس میکس اے مین ناٹ پرفیکٹ بٹ بیٹر اینڈ دا بیسٹ. تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بیٹر اینڈ دا بیسٹ آپ کب بنیں گے؟ جب آپ اپنی ایرر سے سیکھیں گے، غلطیوں کو مانیں گے، ان سے سیکھیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں کنورشن آف ایرر انٹو ایفرٹ. اور اس کی بہترین مثال ایڈیسن کی مثال ہم دیتے ہیں، جو 1000 ٹائم ناکام ہوا اور اس نے یہ بلب بنایا جس نے پوری دنیا کے اندھیرے کو روشن کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ اس نے ایرر کو ایفرٹ میں بدلا. اور یہی ٹیچر جو ہے اس کو کرنا چاہیے، بلکہ ہر آدمی کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے. یہ کسی شاعر نے کیا کہ خوبصورت کہا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو گرنا کوئی بری بات نہیں ہے، گر کے اٹھ پڑنا جو ہے یہ زیادہ عقلمندی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے پڑھائی لکھائی میں، تو میں نے گائیڈنس کاؤنسلنگ سینٹر کی بات کی تھی، اور کنسلٹ سینٹر. ریسنٹلی ہم نے ایک بہت اعلیٰ قسم کی ورکشاپ ارینج کرائی ہے جس کا ٹائٹل تھا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور مینٹل ہیلتھ، جس میں NLP اور مینٹل ری میپنگ یا ری اسٹرکچرنگ کی بات کی ہے. کہ برین ہے اس کو وہ بھی مسل ہے، اس کے لیے ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں جس سے آپ کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. اب ایک اور چیز جو یہاں اہم یاد رکھنے والی ہے، آگے سلائیڈوں میں اگر آئے، یہ جو میں نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں، یہ آگے فیزز کی بات آئے گی. یہ اصل جو تھے یہ اسٹیجز ہیں، جس کو یہ فیزز لکھا ہوا ہے بیسیکلی. یہ 6 اسٹیجز ہیں اور وہ گراف آیا ہوا ہے. اس گراف کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. ایک اوپر کے گراف بنا ہوا ہے، تو نیچے والا اسٹینڈرڈ گراف ہے، اوپر والا پریکٹیکل گراف ہے، اور یہ ملتا جلتا ہی ہے. اس کا مطلب ہے لرننگ اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور یہ آگے وہ ٹیچر جو ہیں جن کا یہ ذکر کیا ہے میں نے، ان کے ماڈل ہیں. یہ وہ 3 اسٹیجیں جو میں نے ویکس میں ڈیوائڈ کی ہوئی تھیں. اسٹیج 1 جو ہے سروائیول کی ہے، اسٹیج 2 جو ہے ٹاسک اور ایکشن کی ہے، اور اسٹیج 3 جو ہے افیکٹونیس یا امپیکٹ کی ہے. اور یہ آگے اس کی جو ہے مختلف کلر میں ہم نے اس کی ڈپکشن کی ہوئی ہے. اس میں جو اصل چیز ہے وہ ہے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ہے، ڈیووشن ہے. میں یہاں اصل جو بات کرنے والا تھا وہ یہ ہے، جو اوپر میں نے بات کی تھی گاشی ڈسٹریبیوشن کرو یا ڈائیورسٹی کی. تو اس میں عام طور پہ معاشرے میں بھی، ہمارے کلاس میں بھی، ٹیچروں میں بھی 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. اور ایک ریسرچ کے مطابق ان کی کیٹیگری جو ہے 50% ان میں جو ہے سیلف لیڈنگ یا سیلف لرننگ ہوتے ہیں، یعنی کوئک لرنرز ہوتے ہیں. بچے سوچے سمجھنے والے ہوتے ہیں، ان پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. ٹیچر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو گائیڈ کیا جائے تو اس کا اثر لیتے ہیں. 20% جو ہے یہ سپیریئر لیڈنگ والے ہوتے ہیں، جن کو آپ نہ کچھ بھی بتائیں گے خود ہی وہ آپ سیکھ لیتے ہیں. اور 15% جو ہیں یہ انفیریئر لیڈنگ والے یعنی سلو لرنرز ہوتے ہیں. اور یہ سیلف لیڈنگ جو ہے ان کو آپ میڈیاکر کہہ لیں، سپیریئر لرننگ جو ہے ان کو کوئک لرنر کہہ لیں. تو 50-20 اور 15 کی ریشو ہے. اس میں جو باقی چیزیں بچتی ہیں، یہ جو کا ڈیٹا ہے اس میں پلس مائنس ہو سکتا ہے. تو مینٹور کو یا ٹیچر کو یا ٹرینر جو ہے اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کوشش کی ہے میں نے اس میں کچھ باتیں کرنے کی کہ جو چیلنجز کلاس میں ٹیچر کو آتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کون سے ہیں، کیسی اسٹیجیں ہیں، کیسے ہم نے کور کرنا ہے. اس کے آگے پھر ہینڈ آن ایکسرسائز ہے، ہینڈ آن پریکٹس ہے، مختلف قسم کے ٹیسٹ میں کرواتا ہوں. اس میں آپ کی ایفیشنسی پروفیشنسی چیک ہوتی ہے، سوٹ انالیسس ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو گائیڈنس کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. اگر ایسا آپ کی ضرورت ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ اور کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جائے گی. آپ میرے فون کے ذریعے، میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ کے کوئی کمنٹ ہوں، آپ اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز بیان کرنا چاہیں، یہ میری ذاتی رائے تھی، اس میں کوئی چیز ایسی بھی اس کی جو آپ کو پسند نہ آئی ہو
تو آپ کے پاس کوئی اچھی انفارمیشن آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو بھی پہلے کی طرح پذیرائی ملے گی۔ میں آپ کو بڑا ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔